کاغذ اور قلم کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ قلمکار اور مصور دونوں کی زندگی میں بہت سے لمحے ایسے آتے ہیں جب ان کے دل اور انگلیاں فگار ہو جاتی ہیں، لیکن تخلیق کا عمل جاری رہتا ہے۔ فنکار کبھی نا امید نہیں ہوتا۔ ضمیر نیازی ہمارے ملک کے ایک انتہائی جری اور بے باک صحافی تھے۔ ان کی پوری زندگی جبر کے خلاف جدوجہد میں گزری۔ ضمیر نیازی کی زندگی جبر کی بے بہر صبحوں اور نامہربان راتوں کی داستان ہے، جن کے وہ راوی بھی تھے اور چشمدید گواہ بھی۔ سن 99 جو تھا وہ میری زندگی کا بہت مشکل وقت تھا، کیونکہ میں بڑی تگ و دو میں لگی ہوئی تھی اپنی زندگی کو بنانے کے لیے، راستے ڈھونڈنے کے لیے، اور میں امید اور نا امید کے بین بین چل رہی تھی۔ جب میں نے یہ تصویر بنائی، میں نے راحت انکل کو دے دی۔ یہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے ایک پرچے میں چھپی تھی، جہاں ان کا ضمیر انکل کا یہ مضمون چھپا تھا۔ پھر اس کے بعد ان کی کتاب آئی انگلیاں فگار اپنی، جس پہ ان کے پچھلی جو کتاب کا پچھلا ورق تھا اس پہ یہ چھپی۔ جب یہ چھپی تو ضمیر انکل نے میری والدہ سے رابطہ کیا اور کہا کہ میں اس بچی سے ملنا چاہتا ہوں۔ اور جب میں ان کے گھر گئی تو وہ بہت تکلیف میں تھے۔ وہ جس مہلک بیماری میں مبتلا تھے، وہ اکڑوں بیٹھے رہتے تھے اور وہ بہت ہی تکلیف میں تھے، اور میرے لیے یہ بہت تکلیف دہ بات تھی کہ ایک ایسا انسان جس نے اپنی پوری زندگی لکھنے میں گزار دی، اور اس کتاب کا نام تھا انگلیاں فگار اپنی، کہ انگلیاں زخمی ہو گئیں۔ جب میں جانے لگی، اٹھنے لگی، تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے گھر آئے ہوئے کسی بھی بچے کو یا بڑے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے، اور انہوں نے مجھے دیوان غالب، چھوٹا دیوان غالب تھا، وہ تحفے میں دے کر اس پہ ایک جملہ لکھا اور مجھے دیا اور کہا کہ یہ پڑھو۔ میں نے جب پڑھا تو وہ میرے لیے آج تک زندگی میں جب بھی میں نا امید ہوتی ہوں، وہ جملہ ہمیشہ مجھے یاد رہتا ہے، کیونکہ اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ جو عمر گزری وہ رائے گاہ نہیں۔ ان کی پوری زندگی لکھتے ہوئے گزر گئی اور انہوں نے پاکستان کی صبح نہیں دیکھی۔ تو میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے کہ میں نے ان کی تصویر بنائی، اور میرے پاس وہ دیوان غالب ہے جس پہ انہوں نے مجھے لکھ کر دیا، اور وہ جملہ میرے لیے اس وقت بہت اہم تھا، کیونکہ میں جو زندگی کے اس مرحلوں سے گزر رہی تھی، وہ جملہ میرے بند گیا جیسے، کہ جو عمر گزری وہ رائے گاہ نہیں۔ آپ کو اپنا کام کرتے رہنا چاہیے، چاہے جیسی بھی صورتحال ہو۔ تو میں بس اس کے ساتھ میں بہت شکر گزار ہوں پریس کلب والوں کی، نقی صاحب کی، راحت انکل کی، کہ انہوں نے مجھے موقع دیا، اور یہ تصویر میرے لیے بہت ایک ایموشنل ایک وہ رکھتی ہے۔ وقت بدل چکا ہے۔ کام سے کمٹمنٹ ایک ایسی صفت ہے جس میں نیت کا بڑا دخل ہے۔ میڈیا یکسر بدل چکا ہے۔ پرنٹ، الیکٹرانک اور ڈیجیٹل میڈیا نے بہت کچھ بدلا ہے، مگر کتاب کی اہمیت آج بھی وہی ہے۔ ضمیر نیازی کی مشہور کتابوں میں پریس اینڈ جینیز، پریس اینڈ سیج اور ویب آف سینسرشپ شامل ہیں۔ اردو ادب کے معروف شاعر جان ایلیا کی بیٹی سوہینہ ایلیا نے ضمیر نیازی کی ایک تصویر بنائی تھی، جو ان کی کتاب انگلیاں فگار اپنی کے بیک ٹائٹل پر چھپی۔ سوہینہ ایلیا نے اپنی یہ شاہکار تصویر نیشنل پریس کلب کو تحفے میں دے دی۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا: میں اپنے والد کے بارے میں اگر کچھ کہتی ہوں تو مجھے یہ معلوم ہوتا ہے کہ میرے والد کے بارے میں مجھ سے زیادہ باقی لوگوں کو معلوم ہے، اور جو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ تو ٹرولنگ تو میری بھی ہوتی ہے، اور ٹرولنگ ایک خطرناک چیز ہے۔ آج کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ضمیر نیازی کے جو انہوں نے لکھے مضامین، اس کے بارے میں بات ہوئی، اور مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ ضمیر نیازی کی تصویر میں نے بنائی، جو ان کی کتاب انگلیاں فگار اپنی پہ پیچھے کتاب کے چھپی، اور وہ ایک بہت مثبت سوچ کے انسان تھے۔ انہوں نے ایک بہت سخت زندگی گزاری، وہ لکھتے رہے۔ کتاب کا بھی نام تھا کہ انگلیاں لکھ لکھ کے زخمی ہو گئیں، لیکن پھر بھی وہ سوچتے رہے کہ صبح ہوگی۔ امید سحر کی بات سنو، جو فیض صاحب کا مصرع ہے۔ آخر میں میڈم کوئی اپنا فیوریٹ ایک دو اگر اشعار۔ اچھا، میرے خیال میں آپ میرے والد کا کوئی جیسے ان کا ایک شعر ہے کہ جو گزاری نہ جا سکی ہم سے، ہم نے وہ زندگی گزاری ہے۔ اور سراج اورنگ آبادی کا مجھے غزل ایک بہت پسند ہے، لیکن میں اس کا ایک شعر سناؤں گی
کبھی سمت غیب سی کیا ہوا کہ چمن ظہور کا جل گیا، مگر ایک شاخ نہال غم جیسے دل کو ہو سو ہری رہی. تو میرے خیال میں یہ آج کی بات پہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ آپ کا چاہے دل ختم ہو چکا ہو، آپ منفی صورتحال میں ہوں، لیکن وہ جو ایک امید کی کرن ہے اس کو ضرور زندہ رکھیں. ضمیر نیازی کی دیگر تصانیف میں باغبان صحرا، انگلیاں فگار اپنی اور حکایات خونچگاں شامل ہیں. ضمیر نیازی آج ہمارے پاس نہیں، لیکن ان کی تحریریں جبر کا شکار افراد کے لیے کسی فرحت بخش ٹانک سے کم نہیں.